السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، آیات مقدسہ 11 اور 12 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بنو النذیر کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ محاصرہ ہوا، لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، یعنی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اسی طریقے سے اسلحہ نہیں استعمال ہوا، 10 بدس جنگیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہوا۔ دشمن پر اللہ نے رعب ڈال دیا، اور جو مال حاصل ہوا وہ مال فے ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، مہاجرین میں کیسے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ہے، آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا، یہ تفصیلات ہم پیچھے سن چکے ہیں۔ آج کی آیات میں ایک دوسرے دشمن کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ وہ منافقین ہے۔ جس طرح یہود بنی نذیر نے اور دیگر یہودی قبائل نے معاہدے توڑے، اور بنو نذیر کا جو سردار ہے کعب بن اشرف 50 افراد کے ساتھ مکہ المکرمہ جاتا ہے، بیت اللہ کے سامنے معاہدہ کرتا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، دھوکہ دیتا ہے، عہد شکنی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ منافقین ہیں، ان کی حالت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے۔ اور پھر آج جن منافقین کی ساز باز ہے یہودیوں کے ساتھ، ان کا بھی ذرا جائزہ لیجئے۔ وہ مسلمان ممالک جو اندر سے اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں، ان یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، پورا فلسطین تباہ کر دیا، لیکن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ بلکہ اندر سے معاہدے ہیں یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، اور اوپر سے کبھی کبھی کہہ دیں گے جی ہم فلسطین کے حق میں ہیں، جنگ بند کرو۔ میرے عزیزو، یہ حالت جب ایسے حکمرانوں کی ہوگی جو منافقت کا کردار ادا کریں گے، تو کس طرح غلامی سے آزادی ملے گی، کس طرح ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتا ہے قرآن؟ دیکھیے، الم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟
الی الذین ان لوگوں کی طرف نافقوا جو منافق ہیں جنہوں نے دھوکہ کیا دغا باز. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں نافقوا جو دغا باز ہے. یہ منافق جھوٹا ہے دغا باز ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جب محاصرہ ان کا ہو رہا تھا تو اندر کھاتے یہودیوں کے ساتھ کیا ساز باز کر رہے تھے؟ سنیے. یقولون یہ کہتے ہیں یہ منافق دھوکہ باز کہتے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں سے. کون سے بھائی؟ الذین کفروا من اہل الکتاب جو اہل کتاب میں سے ہیں اور کافر ہیں، یعنی یہ یہود بنو نذیر یہ بھائی ہیں ان کے، اور واقعتاً اندر سے بھائی تو یہ دشمن ہیں. کیا کہتے ہیں سنیے. لئن اخرجتم لنخرجن معکم. پہلی بات اگر تم کو کوئی نکالے گا تو لنخرجن البتہ ہم بھی ضرور بالضرور نکلیں گے معکم تمہارے ساتھ. ان یہودیوں سے ساز باز کر کے معاہدے کر رہے ہیں اور اس کی پہلی شک یہ ہے کہ یہ بھائی ہیں ان کے، یہ ہے اندر سے بھائی یہودیوں کے. اور کہتے یہ ہے دوسری شک اگر تمہیں نکالیں گے یہ مسلمان تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. دوسری بات وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور ہم پیروی نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی کی آباداً کبھی بھی، یعنی کوئی پالیسی ہم حزب اللہ کی نہیں مانیں گے. اگر کبھی ہم ان سے مل بھی لیں گے تو سمجھ لو کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تمہاری پالیسیاں مانیں گے. آج امریکہ کی چھتری میں اسرائیل کا تحفظ کون کر رہا ہے؟ سارے مسلمان ممالک کر رہے ہیں جو پڑوسی مسلمان ممالک. میرے عزیزو آپ تجزیہ کیجئے ذرا. کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی تمہارے بارے میں حزب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے. پھر تیسری بات وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑائی ہوگی لَنَنْصُرَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اگر لڑنا بھی پڑا تو تمہاری مدد کریں گے. تین باتیں ہوگی. اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں سنیے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور اللہ گواہی دیتا ہے اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک یہ سب جھوٹے ہیں. یہ دغاباز منافق جو تمہارے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری پالیسیوں کو مانیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. انا تاکید کا لفظ ہے، لَكَاذِبُونَ لام پھر تاکید کا ہے، یعنی پکی بات ہے جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا سنیے اللہ رب العزت کا ارشاد لئن اخرجوا اگر وہ نکالے جائیں گے لا یخرجون معہم یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. میرے عزیزوں منافق کیسے ساتھ دے سکتا ہے؟ اگر وہ حزب اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے، مفاد پرستی لالچ انفرادیت کی وجہ سے دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو تو ان کو بھی دھوکہ دیں گے. منافق تو بزدل ہوتا ہے، وقتی مفاد حاصل کرتا ہے. لئن اخرجوا اگر وہ نکالے جائیں گے لا یخرجون معہم یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا اور اگر ان سے لڑائی ہوئی لا ينصرونہم یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ اگر لڑائی ہوئی تو لڑائی بھی نہیں کریں گے اور اگر نکالے جائیں تو نکلیں گے بھی نہیں ان کے ساتھ. اور وَلَئِن نَصَرُوهُمْ بڑی اہم بات ہے.
وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی، یعنی پہلی بات تو اللہ نے ارشاد فرما دی کہ یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اللہ انسانی ذہنوں کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض ان کی مدد کریں گے بھی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، البتہ یہ پشت پھیر کے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ان کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ سچی جماعت کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہے میرے عزیزو منافقین، اور اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ دیکھیے، منافق بزدل ہوتا ہے، منافق ذہنی سطح پہ گھٹیا مزاج ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اور اگر منافقوں کے پاس حکمرانی آ جائے، ایجنٹی کا کردار ادا کرے۔ آج اس خطے کے اندر اسرائیل جو قابض ہے اور قتل و غارت کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہ منافق حکمرانوں کا کردار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سچی جماعت ہوگی اور یہ منافقین ان کی مدد کے لیے آئیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا سنیے، اگر جنگ ہوتی ہے یہ بھاگ جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر وہ کہیں بھی مدد نہیں پائیں گے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، یہ منافقین مدینہ کو اللہ نے عنوان بنا کے ہماری جو تربیت کی ہے آج کے دور میں بھی، اس کا تجزیہ ہم نے جو کیا ہے مختصر، یہ ذہن میں رکھیے، آج یہود و نصارہ کو کون تقویت پہنچا رہا ہے، ان کے سسٹموں کو کون ان کا تحفظ کر رہا ہے، کون اعلی کار ہے؟ یہ صہیونی مملکت اسرائیل جو موجود ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پہ غور و فکر کرتے رہیں۔ حالیہ ایران کی جو جنگ ہے اسرائیل کی، اس پر بھی غور و فکر کرتے رہیں کہ ایران نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو کون تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایران کے میزائلوں کو روکنے والے کون تھے؟ اسرائیل کن اڈوں پہ بیٹھ کے ایران پہ حملہ کرتا ہے؟ امریکہ کس طرح اس کی پشت پناہی کرتا ہے؟ میرے عزیزو، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، آج کے فتنے کو سمجھو، آج جو منافقین کا کردار، ایجنٹیوں کا کردار ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اس کو سمجھو۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک اس دور کے لیے صرف نہیں ہے، اس کی رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن غور و فکر کریں گے تو رہنمائی ملے گی۔ اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔